سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ الانصار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ورکشاپ ڈے 10 میں آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ آپ تمام سسٹرز اس کلاس کے لنک کو شیئر کریں جتنی جلدی ہو سکے، اور اپنی تمام ریلیٹیوز اور فرینڈس کو اس خیر میں شامل کریں۔ درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40، 41 اینڈ 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر منزہ جنید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کا کئی گنا کر دیں گے، اور اپنے پاس سے اور بڑا اجر دیں گے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے سامنے لائیں گے۔ اس دن جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین میں پیوند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو نہ چھپا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈیئر سسٹر۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے خواتین کی ملازمت اور اسلامی تعلیمات۔ میں دعوت دیتی ہوں سسٹر فاطمہ بشدی صاحبہ کو، جو کہ عالمہ فاضلہ ہیں، وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ وبعد۔ میں اللہ رب العالمین کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اور ہمیں توحید کی ہدایت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دین کی سمجھ بوجھ کے لیے ہمیں ان دینی مجالس میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں سامعین کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں
کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور ہمیں 10 دن کی دینی ورکشاپ میں جمع ہونے کا موقع عطا کیا۔ اور اس کے بعد میں ان تمام بہنوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے انتظام میں مدد کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں جو اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیز سامعات، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ایک ایسا دور ہے جس میں لوگ ترقی کی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی کا مقصد ترقی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں ترقی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ترقی حاصل ہوتی جا رہی ہے اسی طرح معاشرے میں فتنے و فسادات بھی عروج پر پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں جس طرح مرد اپنی ترقی کے کوشاں نظر آتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مردوں کے برابر ترقی اور آزادی کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج کے معاشرے میں مرد اور عورت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکلے، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے، مرد کی طرح جاب کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر اور بچوں کی بھی ذمہ داری سنبھالے، جبکہ اسلام نے اس کے برخلاف عورت کو بہت ہی قدر و منزلت عطا کی اور دنیا کی متاع عظیم قرار دیا۔ اگر اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کی حیثیت کو گھٹایا جائے تو دنیا کا یہ چمن جہنم بن جائے گا، اور اس کے ایک طبقے کی وجہ سے پورا سماج کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک ظاہری حقیقت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی غیر معمول اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ زر و جواہر کو کوئی آدمی کھلے عام نہیں رکھتا بلکہ اس کی حفاظت کا پورا خیال کرتا ہے۔ اسلام نے اسی طرح عورت کی اس سے زیادہ قیمتی مقام عطا کیا ہے، یہ سب سے قیمتی پونجی اور سرمایہ سے بڑھ کر عظیم شے کہا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی بھی بہت اہم تعلیمات دی گئی ہے تاکہ عورت کی عزت اور اس کا مقام محفوظ رہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ بھی پرامن رہے اور پرسکون رہے۔ ان تمام اسباب و مسائل پر سخت پابندی عائد کی جو کسی بھی طرح اس کے ساتھ زیادتی کو پھیلانے والے اور جس کے ذریعے سے اخلاقی بگاڑ وجود میں آئے اور اس کے تحفظ میں خطرہ محسوس ہو۔ اسلام نے سب سے پہلے تو اس بات کا حکم دیا کہ مرد اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد اس کے آگے کی آیتوں میں پردے کے احکام ظاہر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عورت کو غیر محرم سے باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ازواج مطہرات کے ذریعے ایک عمومی حکم دیا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر کی بیویوں،
تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم بات نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور اس سے دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اسی طرح عورتوں کو غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ملتا مگر ان کے درمیان تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو ایسی عورت زانیہ۔ اسی طرح عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ تمام تعلیمات اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے عورت کو تحفظ دیا جائے اور کسی کو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور وہ مکمل اطمینان کے ساتھ اپنے نظام میں لگی رہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی واقعات عورتوں کے ساتھ زیادتی کے پیش آ رہے ہیں، ان کی عصمت و عفت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کے اسباب تلاش کیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان تعلیمات کے سلسلے میں لاپرواہی کی گئی ہے، انہیں کما حق ادا نہیں کیا گیا۔ جبکہ اسلامی شریعت نے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو ان کی ساخت اور ان کی بناوٹ کے اعتبار سے گھر اور باہر کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عورت پر بچوں کی پیدائش و پرورش اور گھر کے کاموں کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور مردوں پر ان کی حفاظت و نگرانی کرنے اور ان کی معاشی و دیگر ضروریات فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کی خاطر اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کی تبلیغ کرنا ہے۔ عزیز سامعات، یہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب مرد اور عورت اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دیں۔ اس مقصد کو بعمل بنانے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خاندان کا کوئی سربراہ ہو، کوئی قوام ہو۔ اس کے لیے اسلامی شریعت نے مرد کو قوام بنایا، اپنے گھر کی نہ صرف حفاظت کی نگرانی دی بلکہ اس کے لیے کسب معاش کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے صالح عورتوں کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے ان کے حقوق یعنی اپنی عزت و آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ ساتھ ہی عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح سج دھج کر نہ دکھاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور دور جاہلیت کی طرح سج دھج کر نہ دکھاتی پھرو۔ عزیز سامعات، ان تمام احکام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں کچھ ایسی نہیں ہے کہ وہ لاپرواہی سے ادا کی جائیں، آدھا دل گھر میں رہے آدھا دل باہر کی مصروفیات میں رہے، بلکہ انہیں ایک طرف تو شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق سے متعلق اپنے فرائض کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اولاد کی پرورش و تربیت میں نمایاں رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ مرد معاشی اور دیگر ضروریات کی تکمیل کے خاطر گھر سے نکلتے ہیں، پورا دن مصروف رہتے ہیں اور شام کو تھک ہار کر گھر لوٹتے ہیں، انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور گھر کے معاملات سے نپٹیں۔ جبکہ عورت پورا دن گھر میں رہتی ہے، بچوں کی تربیت و دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت پر جماعت سے نماز کی ادائیگی بھی لازم قرار نہ رکھی، نہ جمعہ کی نماز اس پر فرض کی ہے۔ عورت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے،
اور اس سے اس کے متعلق سوال جواب بھی کیا جائے گا۔ جی سامعات، ہم پر یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے عورت پر معاشی دوڑ دھوپ اور باہر کی سیاسی و سماجی ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں کہیں ایسا اشارہ تک نہیں ملتا کہ عورت کو کسی کا کفیل بنایا گیا، حتیٰ کہ عورت کو خود اپنا بھی کفیل نہیں بنایا۔ اگر عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو تو عورت کے بیٹے یا باپ بھائی اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور اگر کسی عورت کے خاندان میں کوئی ایسا فرد ہی نہ ہو جو اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا سکے تو پھر اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ جس طرح حدیث میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم جو کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اپنی بیویوں کو پہناؤ، ایسا کوئی ہدایت عورتوں کو نہیں دی گئی، تاہم اس کے حقوق و مقام میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی گئی ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے اسے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ اولاد کو حکم دیا گیا کہ ماں کی خدمت بھی کرو اور اس کی اطاعت بھی کرو، تب بھی تم جنت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ بیوی کے روپ میں، بہن اور بیٹی کے روپ میں کہیں بھی اس کے مقام کو گھٹایا نہیں گیا۔ بیوی کے روپ میں بھی ایک اعلیٰ مقام اسے عطا کیا گیا، شوہر کے سکون کا موجب اسے بتایا گیا، اور بیٹی اور بہن کو باپ کی عزت قرار دی گئی، حتیٰ کہ عورت کی مالی حیثیت بھی مستحکم کی گئی ہے۔ باپ ہو، چاہے بھائی ہو یا شوہر ہو یا بیٹا ہو، ہر ایک کے ترکے و وراثت میں اس کا حصہ مقرر کیا گیا۔ اسے اپنی ملکیت بنانے اور رکھنے کا پورا اختیار دیا گیا ہے۔ کسی کو حتیٰ کہ شوہر کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اس کا مال اس کی مرضی کے بغیر خرچ کرے۔ ہاں، اگر عورت اپنی رضامندی اور خوش دلی سے اگر وہ شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر کی خوشخبری دی گئی۔ ایسی صورت میں جب کہ شوہر گھر کی کفالت نہ کر سکتا ہو تو عورت اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو کما حقہ انجام دے کر اپنے حدود یعنی حجاب میں رہتے ہوئے معاشی سرگرمیوں میں اگر حصہ لینا چاہتی ہیں تو اسے اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اگر عورت شریعت کے تمام حدود کی پابندی کرتے ہوئے اور اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے کسب معاش میں حصہ لے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ اس پر پابندی عائد کی گئی ہے، نہ اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں شرعی امور جیسے پردہ وغیرہ کی پابندی اور غیر مردوں سے ربط و ضبط میں احتیاط لازمی ہے۔ اگر سرکاری یا پرائیویٹ دفتروں میں مخلوط اداروں میں وہ کام کرے گی تو مردوں سے اختلاط لازماً ہوگا، جو شرعاً جائز نہیں۔ ان عورتوں کے لیے جو کمانا چاہتی ہیں یہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کڑھائی، سلائی، دستکاری، ٹیوشن، زردوزی وغیرہ کے کام کرے، یا تو پھر خواتین ایسے مخصوص اداروں میں کام کرے جہاں مردوں کی آمد و رفت پر پابندی ہے۔ اگر وہ گھر میں رہتے ہوئے حصول معاش کے ذرائع تلاش کرتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے ہاسپٹلز جہاں پر مردوں کا آنا منع ہے، یا ایسے اسکولز یا کالجز جہاں پر مردوں کے آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو وہاں پر اپنی علم صلاحیت کو برائے کار لا سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت فوجی، پولیس یا آفس، ٹی وی چینل سے متعلق شعبوں میں کام کرے، یا ہوٹلوں، کارخانوں، فیکٹریوں اور جہازوں میں کام کرے جو نسوانیت سے متعلق نہیں ہے تو ایسا کام دینی لحاظ سے تو جائز نہیں ہے، ویسے بھی مختلف پہلوؤں سے قطعاً مناسب نہیں ہے، بجائے اس کے کہ عورت کچھ دوسرے کام کر لے، کاروبار میں اپنا سرمایہ لگائے، یا خود ایسے کاروبار کرے جن سے نہ تو اس کی ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہوں، نہ احکام حجاب ٹوٹتے ہوں۔ سمیات احادیث شریفہ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سی صحابیات اپنے شوہر، بچوں اور گھروں کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہیں، اور حدود و حجاب میں رہتے ہوئے کسب معاش کی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیتی ہیں، اور حصول معاش کے ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں جن سے حدود اللہ کی پابندیوں میں کوتاہی نہ ہو، جیسے وہ سوت بنانا اور دیگر دستکاری کے گھریلو کام کرتی تھی، کاروبار میں سرمایہ لگاتی تھی۔
اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے تجارت کرتی تھی اور اپنا مال تجارت کسی معتبر شخص کے ہمراہ دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت کو 4 چاند لگا دیے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا سرمایہ دی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسماء بنت اکرمہ کو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی ربیع یمن سے عطر روانہ کرتے تھے اور وہ اس کا کاروبار کرتی تھی۔ دور نبوی میں خواتین تجارت کے سلسلے میں بخوبی جانتی تھیں اور بعض مسائل معلوم کرنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صنعت و حرفت سے واقف تھی اور اس کے ذریعے وہ اپنے شوہر اور بچوں کے اخراجات بھی پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھنے لگی کہ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا مال اپنے مال سے اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی کہ اگر تم اپنا مال اپنے اولاد اور اپنے شوہر پر خرچ کرو گی تو تمہیں اس کا دگنا اجر ملے گا۔ عزیز سامعین، یہ تھی ہمارے صحابیات کی سیرت صحابیات کے مطالعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابیات نے معاشی سرگرمیوں میں حصہ ضرور لیا لیکن اسے ثانوی یعنی دوسری حیثیت رکھی اور اپنے فرائض میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہونے دی۔ انہوں نے اپنا مال دنیاوی عیش و آرام کے حصول اور فضول خرچوں میں صرف نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعے غریبوں محتاجوں کی مدد کی۔ انفاق فی سبیل اللہ انہیں اتنا عزیز تھا کہ بہت سی صحابیات صرف غریبوں محتاجوں کی مدد کے خاطر آمدنی کے حصول میں کوشاں رہتی تھی۔ وہ غریبوں مسکینوں کی مدد اور دین کی راہ میں مال خرچ کرنے میں سکون اور مسرت محسوس کرتی تھی۔ اپنے دست بازو سے کمانے کے باوجود بالکل سادہ رہتی تھی، سادہ کھاتی تھی، سادہ پہنتی تھی۔ اکثر مواقع تو ایسے آتے تھے کہ اگر کوئی سائل آ جاتا تو وہ گھر میں موجود سب کچھ خیرات کر دیتی تھی اور خود بھوکی رہتی تھی۔ یہ ہے ہماری صحابیات کی زندگیاں اور ان کے حصول معاش کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے حاصل۔ وہ صحابیات اپنے معاش سے محل تعمیر کرنے، قیمتی گدے غالیچے بنانے، اپنے معیار زندگی کو اونچا کرنے اور نمود و نمائش کرنے، شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے یا اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں کماتی تھی بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے کماتی تھی۔ عزیز سامعات، عورت کا حصول معاش کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ فرائض کے سوا نفلی عبادت تک میں شوہر کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو بیوی نفل روزہ نہیں رہ سکتی اور جس وقت شوہر منع کر دے اس وقت وہ نمازوں میں لمبی لمبی صورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اگر شوہر بیوی کے حصول معاش کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے جبکہ خود اس کا شوہر اس کی بنیادی ضروریات کما حقہ پوری کرتا ہو تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے خلاف کمانے کے لیے گھر سے نکلے۔ اگر وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے بھی کمانا چاہتی ہے تو تب بھی اس کے لیے کمانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض عورت پر عائد کیے اور جس مقصد کی خاطر اس کو وجود میں لایا یعنی بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داریاں اور شوہر کی خدمت، اگر اس مقصد کو چھوڑ کر حصول معاش کی دوڑ میں لگ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوشش اللہ تعالی کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی بنیادی ضروریات پوری کرنے والے ہی نہ ہو اور تو جب اور بات ہے، ورنہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل ادا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز نہ پڑھتا ہو لیکن نوافل کا پورا اہتمام کرتا ہو، نوافل میں مصروف رہتا ہو تو اس سے آخرت میں فرض کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اور وہ اس وقت یہ جواب نہیں دے سکے گا کہ میں نوافل میں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھے فرض ادا کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔
اسی طرح عورت کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر اور اپنے بچے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، اس کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اسے اپنے شوہر اور اپنی اولاد، اپنے گھر کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا، اسے کسب معاش کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات پھر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسب معاش کی سرگرمیوں کی طرف سرگرمیوں کی صرف اجازت دی ہے، اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارے گھر کی ترقی گویا ہمارے معاشرے کی ترقی ہے، اور معاشرے کی ترقی کے لیے یہ عورت کو اپنے گھریلو زندگی کے معاملات میں نمایاں رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک نہایت ہی اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی بہترین پرورش کرے، ان کو صحیح تعلیم و تربیت دے، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بنائیں، بہترین انسان بنائیں، کیونکہ آج کے بچے کل کا معیار ہیں، کل کے معاشرے کی ترقی ہوتے ہیں، اور بچوں کو صحیح پرورش و تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ماں انہیں اپنا سارا وقت دے۔ بچوں کی صحیح نشو و نما کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ انہیں مناسب غذا ملتی رہے، ان کی صحت کی حفاظت و صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا رہے، بلکہ ماں کی ممتا وہ بیش قیمت شے ہے جو بچے کے بننے سنورنے میں اہم رول ادا کرتی ہے، اور وہ صرف ماں ہی دے سکتی ہے، ماں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر بچوں کو ان جذبات سے محروم کر دیا جائے تو ان کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا، مایوسی، نا امیدی ان پر طاری ہو جائے گی، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے جہاں بچہ بہترین انسان بن کر نکلتا ہے۔ معزز سامعات، اگر عورت کسب معاش کی کوششوں میں سرگرم رہے تو بچوں کی اور گھر کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ وقت پر گھر کے ہر فرد کی صحت کے اعتبار سے مناسب غذا کون تیار کرے گا؟ شوہر بھی باہر کی مصروفیات سے حیران پریشان تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو بیوی اور بچوں کی ایک مسکراہٹ سے اس کی ساری تھکان و پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کا سارا غم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن نئے سرے سے وہ زندگی کی جد و جہد میں لگتا ہے۔ لیکن یہی آپسی پیار و محبت بڑھانے کا یہ ایک بہترین آلہ ہے، لیکن اگر یہی مسکراہٹ کے پھول بکھیرنے والی ہی گھر پر موجود نہ ہو، ذہنی سکون و اطمینان بخشنے کا ذریعہ ہی باہر ہو تو کون شوہر کو ذہنی سکون عطا کرے گا؟ اگر شوہر کو یہ خوشی و سکون میسر نہ ہو تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، اور شوہر سکون کی تلاش کے دوسرے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح آپس میں دوریاں بڑھنا شروع ہو جائے گی، آخرکار ایک ایسا جنت نما گھر جہنم کا گڑھا بننا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سامعات، کیا کیا جائے؟ مغربی صنعتی انقلاب اور ترقی یافتہ زندگی کے لیے ہر ایک پر دولت کمانے کا نشہ مسلط ہو گیا ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، سب ذرائع آمدنی اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے میں مدہوش نظر آتے ہیں۔ مغربی تہذیب کی طرح ہر شخص خود غرضی کی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ اب وہاں یہ عالم ہو گیا ہے کہ خواہ اولاد ہو یا بیوی ہو یا والدین ہو، کسی کی کفالت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بوڑھوں کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا دیے گئے ہیں جہاں انہیں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے بھی حکومت نے الگ انتظام کر رکھا ہے، وہاں لوگ اپنے بچوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ کیا بچے اور بوڑھوں کو وہاں گھر کی طرح سکھ اور خوشی مل سکتی ہے؟ گھر کا سکون مل سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب ذرا یہاں اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی ان کی طرح درہم برہم ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے حقوق کی ادائیگی کریں اور اپنے شوہر اور اپنے بچے اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سماعت، جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کسب معاش کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ شرائط اور حدود بھی قائم کی ہیں۔ علماء اکرام اس کے لیے 3 شرطیں بتاتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت جب کسب معاش کے لیے گھر سے باہر نکلے یا گھر میں ہی کسب معاش کے ذریعے اختیار کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ باپردہ ہو۔ اگر وہ غیر محرم مردوں سے بات کر رہی ہو
تو وہ باپردہ ہو، اپنی آواز غیر محرم مردوں تک نہ سنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسری شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ غیر مردوں سے ملنے سے اجتناب کرے، غیر محرم مردوں سے ملنے سے اجتناب کرے۔ اسی طرح تیسری شرط عورتوں کی یہ کسب معاش کی یہ بتائی جاتی ہے کہ عورت اپنے سرپرست یا اپنے ولی سے اجازت لے۔ سرپرست یا ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے باہر نکل کر یا گھر میں رہ کر کمانا جائز نہیں ہے۔ عزیز سامعات، اگر عورت کے لیے ان تمام شرائط و حدود پر عمل کرتے ہوئے کسب معاش اختیار کرنا ممکن نہ ہو تو پھر عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرار پائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کو دیکھ کر اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی کمائی ہی اس کے سارے اخراجات کے لیے کافی ہو جائے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس کے روزی کا انتظام کرے۔ عزیز سامعات، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ رات کے وقت گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے رزق کا غیب سے انتظام کر دے گا۔ عزیز سمیت، ایک اور بات یہ ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کی ملازمت کی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی ملازمت صرف ملازمت کی حد تک نہیں رہتی، جاب کی حد تک نہیں رہتی، بلکہ کبھی کبھار یہ معاشرے کی خدمت اور ضرورت کا حصہ بھی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میڈیکل خدمات۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایسی بیماریوں سے دوچار ہوتی ہیں جن میں بے ستری کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر ایسے حالات میں کسی عورت کا کسی مرد کے سامنے بے ستر ہونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی عورت کے سامنے بے ستر ہو جائے۔ تو ایسی تعلیمات کے لیے عورتوں کو ایسے اداروں میں جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعلیم کے دوسرے شعبوں میں بھی خواتین کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں خواتین کی نگرانی میں رہ کر جو تعلیم حاصل کر سکتی ہیں وہ مردوں کی نگرانی میں رہ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت ان تمام چیزوں کو کسب معاش کے حدود و شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے جاب کر سکتی ہیں، ان خدمات کو انجام دے سکتی ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان خدمات کو انجام دیں تاکہ اس سے معاشرے میں برائیاں دور ہو سکے اور معاشرے کی خدمت بھی سر انجام پا سکے۔ عزیز سامعات، آج کے دور میں عورت کے حصول معاش کے سلسلے میں کہیں یہ بھی رونا رویا جاتا ہے کہ عورت کمائے نہیں تو کیا کرے۔ حالات ہی ایسے ہیں کہ کہیں یہ شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، تب تو عورت کے لیے حصول معاش کی سرگرمیوں میں حصہ لینا لازم ہے۔ تو میں کہوں گی کہ جو مسائل دینی احکام سے غافل رہنے کے سبب پیش آ رہے ہیں، کیا ان کا واحد حل صرف یہی ہے کہ عورتوں کو کسب معاش کی سرگرمیوں میں مصروف کر دیا جائے؟ کیا اس طرح سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا جو عورتیں کما رہی ہیں ان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ جن عورتوں کو یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں وہ ان کے لیے اضطراری حالت ہے، لیکن پورا معاشرہ دینی غفلت کے سبب جو معاشی و معاشرتی مسائل کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہماری ہر ایک کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان حالات میں دینی حل تلاش کریں۔ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، دین سے غفلت کے سبب اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہیں، غرض یہ کہ ہر مسئلہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے احکامات پر عمل کریں۔ ویسے بھی موجودہ دور میں معیار زندگی کو اونچا کرنے، فنکشن کے لیے نئے قیمتی جوڑے خریدنے، بیوٹی پارلر کے اخراجات اور شادی بیاہ کے فنکشن منعقد کرنے، نمود و نمائش اور دوسروں سے بازی مارنے کی خاطر مسلم عورتیں حصول معاش کے لیے کوشاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر میں ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ تم اپنی خبروں کو پہنچ گئے۔ عزیز سامعات، آخر میں پھر میں یہ عرض کروں گی کہ حصول معاش کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی عورتوں کو صرف اجازت ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ کچھ بہنوں کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی روٹی روزی آپ کمائیں،
اگر ان کی مجبوری ہے کہ کمائے بنا کوئی چارہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزگار کے ایسے ذرائع تلاش کرے جن میں حدود اللہ قائم رہے اور حالات سے بھی نپٹایا جا سکے۔ موجودہ دور میں ایسے ذرائع معاش حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ایسے بہت سے اسکولز، کالج وغیرہ یا ایسے خدماتی انجام ہیں جس میں وہ باپردہ رہ کر اپنے خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور جو خواتین حالات سے مجبور نہیں ہیں وہ بھی اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھائیں اور احکام حجاب کے حدود کا پوری طرح لحاظ کرتے ہوئے اگر حصول معاش کی سرگرمیوں میں حصہ لیں، جبکہ صرف دنیا طلبی ہی ان کا مقصد نہ ہو تو اسلام کی نظر میں ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے خواتین کو روزگاری یا کاروبار میں مردوں کے مقابل لانا یا آزادی نسواں و مساوات، مرد و زن کے نعرے بلند کرنے کے عورتوں کو باہر گھسیٹ لانا عورتوں کا مقام نہیں بلکہ نسوانیت کو پامال کرنا۔ عزیز سامعات، آج کے اس خطاب سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت کو اسلام نے کسب معاش کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں رکھی ہیں۔ وہ شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ عورت اپنے پردے کا لحاظ رکھے، اور عورت کے لیے غیر محرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں، اور تیسری شرط یہ رہے کہ عورت اپنے سرپرست یا اپنے ولی، اگر وہ لڑکی ہیں تو اپنے والدین، اپنے بھائیوں کی اجازت لے، اور اگر وہ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر کسب معاش کی خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں پر، اگر ان تمام حدود اور شرائط پر وہ پورا نہیں اتر سکتی تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، گھر میں رہ کر جو گھریلو کام کر سکتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کچھ کما سکتی ہے تو وہ کما لے۔ یہ معاشرہ اور خود کو فتنے سے بچانے کے لیے ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ہدایت دے، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر استاذ فاطمہ، آپ نے الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے اور بہت ہی کم وقت میں اپنے الفاظوں کو رکھا، ہمارے سامنے اپنی بات کو رکھا، اور یقیناً اسلام بہت ہی زیادہ خوبصورت مذہب ہے جو ہمیں ہماری حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں، ان حدود میں رہ کر ہماری حفاظت کری ہے، اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے آسانیاں کری ہے۔ یہ خوبصورت اسلام ہی ہے جو ہمیں ہر جگہ پر آگے بڑھنے کے لیے ہماری حدود یاد دلاتا ہے، وہ بھی ہماری حفاظت کے لیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کس طرح سے کرنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، سب الحمدللہ یہاں پر بتایا گیا، اور سسٹر فاطمہ نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھا، اور ساری ہی پوائنٹس بہت ہی اچھے تھے اور بہت اچھے سے سمجھ آیا۔